پاکستان کی انٹرنیشنلی سپورٹس باڈیز سے کیا الائنمنٹ ہے. تو اگر اس پر بھی یہ حکومت کی کارکردگی زیرو ہے اور فیفا نے ہمیں سسپینڈ کر دیا ہے تو پھر ہم کس طرف دیکھیں؟ ایک اس طرف ہی دیکھ سکتے تھے کہ خان صاحب کے آنے سے چلو پاکستان کے کھیل بہتر ہو جائیں گے, کرکٹ بہتر ہو جائے گی, ہاکی بہتر ہو جائے گی, فٹ بال بہتر ہو جائے گی, ایک سپورٹس مین وزیر اعظم بن گیا ہے, چلو اگلی دفعہ کسی معیشت دان کو بنا لیں گے, پھر معیشت ٹھیک کر لیں گے. پاکستان سے تھائی لینڈ میں 2 ٹیمز چلی گئی تھی پاکستان سے فٹ بال کی, اور انہوں نے پھر اس کا حل یہ نکالا تھا, انہوں نے دونوں کو جیل میں ڈال دیا تھا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ساری سپورٹس کی جتنی فیڈریشن ہے کوئی اس کے 3-3, 4-4 برانچز بنی ہوئی ہیں, ہر کوئی ایک آفس کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وی آر دا ریئل ونس. اب ان فیڈریشنز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, صرف ایک جو انٹر پروونشل ایک منسٹری ہے جو کہ فہمیدہ مرزا کے انڈر آتی ہے, وہ صرف ہیں جو انٹروین کر سکتی ہیں اور ان مسئلوں کو حل کرا سکتی ہیں کہ یہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اس کے باوجود آپ لوگوں نے 3 آفیسز ایک سپورٹس کے کیسے کھولے ہوئے ہیں؟ تو شی ڈزنٹ, بائی شی آئی مین کہ منسٹری زیادہ انٹرفیئر کرتی نہیں ہے کہ انٹر پروونشل کوارڈینیشن میں صرف سپورٹس ہی تو نہیں رہ گئے نا مسئلے حل کرنے کے لیے. تو ایک تو یہ مسئلہ اس وجہ سے ہمیشہ سامنے آتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسی جگہ پہ ڈالا ہوا ہے جو کہ پولیٹیکل منسٹری ہے, اس کو سپورٹس میں لے آئیں ڈائریکٹلی, ایجوکیشن میں لے آئیں ڈائریکٹلی, کہیں پہ جہاں اسے ایکٹیولی فوکس کیا جا سکے. جب تک آپ اسی طرح کے شیمفل بیہیویئرز, جو ہم تو عادی ہیں نا یہاں پہ 3 دفتر بنا کے 4 دفتر ایک سوسائٹی کے ہر کوئی اونر بنا ہوتا ہے, یہ انٹرنیشنلی نہیں چلتا. سو وی ہیو ٹو behave like that and this is very embarrassing for Pakistan. ٹھیک ہے, NBC. اچھا, اب سیاسی پارٹیوں یا اسپورٹس باڈیز سب کے گروپیں ہمارے یہاں بہت عام ہیں. ہم نے ہاکی کا بڑا غرق کر دیا, کرکٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم اس کو تباہ کرنے کے لیے. فٹ بال تو ہمارے یہاں مطلب اتنا ٹیلنٹ ہے آپ یقین نہ کریں. بلوچستان میں آپ جا کے دیکھیں, آپ کراچی میں آ کے لیاری کا علاقہ دیکھیں, آپ لاہور, پنجاب, جہاں چاہیں چلے جائیں, فٹ بال کا اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, اتنا اسٹیمنا ہے لوگوں کے پاس کہ آپ فٹ بال بہت اچھی کھیل سکتے ہیں, لیکن آپ کو کھیلنے نہیں دیا رہا. بالکل صحیح بات کہی کہ ایک منسٹری پولیٹیکل ہوتی ہے, وہ منسٹری جو قائم کی گئی ہے وہ انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے لیے. پانی کا مسئلہ دیکھے وہ کہ پانی کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے, اختیارات کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے. ایک زمانے میں یہ عبدالحفیظ پرزادہ کے پاس ہوا کرتی تھی, بڑی طاقتور منسٹری تھی. یہ تو فٹ بال کے اوپر لگ گئے, ہاکی پہ لگ گئے. انہوں نے فٹ بال کے 2 گروپ کرا دیے, ایک نے HQ پہ قبضہ کر لیا فٹ بال کے اشفاق گروپ نے, اور انہوں نے جو نارملائزیشن کمیٹی قائم کی تھی, اچھا وہ کمیٹی بھی عجیب و غریب ہے. 18 مہینے سے وہ حالات نارمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور نہیں کر پائی. تو حالات یہ جا رہے تھے, ایک نوٹس آیا, دوسرا نوٹس آیا فیفا کا, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جب چنانچہ جو ہم نے کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کہا بھائی خدا حافظ, آپ کے فنڈ بھی بند, آپ کی امداد بھی بند, آپ کے ٹورنامنٹ بھی بند, آپ کے مقابلے بھی بند. نیشنل ویمن فٹ بال ٹورنامنٹ ہمارا ہو رہا تھا, وہ کینسل ہو گیا. صحیح. بریگیڈیئر صاحب, یہ کتنا نقصان دہ ہے جو کھیل کے اندر جب پالیٹکس کو لایا جاتا ہے تو اس سے بہت برا امپیکٹ آتا ہے, پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے باہر ممالک میں. دیکھیں, یہ ایک بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے, اور ایشو یہ ہے کہ اس میں تقریباً $1.2 ملین کی فیفا کی طرف سے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو گرانٹ ملی. نہ وہ گرانٹ لگائی جاتی ہے, وہ اس کے کھانے پینے کا جو ایک ہر جگہ پر چل رہا ہے لوٹ مار, وہ یہ سلسلہ جس کی یہ کھڑی ہے. جب ایک فیفا نے ایک نارملائزیشن کمیٹی بنا دی ہے پاکستان فیڈریشن فٹ بال فیڈریشن کی, کیسے کوئی اور شخص آ کے گروپ آ کے اس پر قبضہ کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی کی اس کو پش بنائی ہے. ایزی باف مسٹر جو یہ ایک تو اشفاق صاحب کے, یہ اشفاق صاحب آئے ہیں, پہلے وہ ہارون کے شاید وہ تھے اس کے کمیٹی کے پریزیڈنٹ, تو کیسے کر لیا؟ اور پھر آئی ایکسپیکٹ کہ اس میں somebody has to interfere, بلکہ جب وارننگ آئی تھی within 24 hours this matter should have been resolved. کیسے حکومت نے اس کو ریزالو نہیں کیا؟ ہمارے پرائم منسٹر بہت سپورٹ کرنا ہے, ڈاکٹر حمیدہ کو آئی نو پرسنلی, شی از اے ویری گڈ لیڈی, ان کو چاہیے انٹرفیئر کرتی, یا پنجاب کے چیف منسٹر, جس کے بھی انڈر یہ باڈی آتی ہے, اس کو ریزالو کرنا چاہیے. آپ کا کتنا امیج خراب ہوا, آپ کے پلیئرس اتنے سخت, وہ بیچارے ابھی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, سارے ٹورنامنٹ ختم ہو گئے, گرانٹ ختم ہو گئی. تو یہ سب چیزوں کو ریلائز کرنا چاہیے ابھی بھی, امیڈیٹلی اس کو ریسٹور کریں,
اور فیفا کو لکھیں جی کہ سب ٹھیک کر دیے اور ہمیں سسپینشن سے نکال. ٹھیک سر. وردی صاحب یعنی پچھلے ایک ہفتے سے ہیڈ لائنز تھیں کہ فیفا معطل کر دے گی، فیفا معطل کر دے گی. کوئی اوور نائٹ تو ہوا نہیں کہ یکدم فیفا نے کر دیا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں کوئی نوٹس لینے والا تھا ہی نہیں کہ معطل ہونے کی خبریں سارا پاکستانی میڈیا دے رہا تھا، انٹرنیشنل میڈیا دے رہا تھا، لیکن حکومت کی توجہ ہی نہیں تھی. ہمارے وزیر اعظم تو خود ایک سپورٹس مین ہے، انہیں سپورٹس تنظیموں کی اہمیت تو سب سے زیادہ پتہ ہونی چاہیے. چلیں انہیں معیشت کا نہیں پتا، انہیں مہنگائی کا نہیں پتا، انہیں گورننس کا نہیں پتا، لیکن کم از کم سپورٹس کا تو پتہ ہے نا، جو ساری عمر انہوں نے کام کیا ہے. باقی کام تو انہوں نے نہیں کیے زندگی میں، اس لیے ان کو باقی کاموں کا نہیں پتا ہے. لیکن یہ تو پتہ ہے نا انہیں کہ سپورٹس باڈیز کی کیا اہمیت ہے، اور ان پاکستان کی انٹرنیشنلی سپورٹس باڈی